پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا کہ جو اتنا غصہ ہے لوگوں میں، اتنا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی تشدد کا راستہ یا خودکش حملے کا کرنے کا راستہ جو ہے واحد راستہ ہے جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی اس حملے میں بھی ایک خاتون کا نام آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو حملوں میں خواتین کو جو ہے استعمال کیا گیا خودکش حملوں میں، تو کوئی تو وجہ ہوگی غصے کی، ان کے ناراضگی کی، کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بالکل جائز نہیں ہے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن لوگوں میں جو احساس محرومی ہے، جو غصہ آ گیا، کیسے آ گیا، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سوال کا ہم جینون جواب ڈھونڈیں، ایک یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا کے اس سوال کو آگے بڑھائیں، یہ دو مختلف چیزیں۔ اگر ہم اس کو آبجیکٹو ہو کر اس کو سرچ کریں، اس کوشچن کے ایسنس کو اور روح کو، تو تامل میں خودکش حملہ آور بھی تھے، راجیو گاندھی کو ایک خاتون نے ہلاک کیا تھا۔ یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ شناخت کی بنیاد پہ لوگوں نے وائلنٹ موومنٹس کو جنریٹ کیا، یہ ہم نے ازیوم کر لیا کہ ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے موقف کو آپ دیکھیں جو یہ آرمڈ موومنٹ چلا رہے ہیں، ٹیرر موومنٹ چلا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں بہت سارے لوگ ان کی وکالت اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری اپنی شناخت ہے، اس شناخت کی بنیاد پہ ہم جغرافیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا جغرافیہ چاہتے ہیں۔ جو ٹی ٹی پی ہے وہ کہتے ہیں ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، بے شک جغرافیہ یہی رہے۔ ایک جغرافیہ بدلنا چاہتا ہے، دوسرا نظام بدلنا چاہتا ہے، لیکن دونوں تشدد کے ذریعے بدلنا چاہتے ہیں۔ اہم نکات اٹھایا آپ نے کہ یقیناً مطلب ہے کہ نہ کوئی جغرافیہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی ظاہر کوئی اپنا نظام جو ہے مسلط کرے۔ لیکن ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جس طرح آپ مذمت کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جو وائلنس کرتے ہیں، اسی طرح ریاست کی بالکل منوپلی ہوتی ہے اس کی وائلنس پہ، لیکن قانون اور آئین کے تحت ہوتی ہے، اور جو بھی اگر ریاست بھی اگر کوئی وائلنس کرتی، ریزورٹ کرتی، تو کسی دائرہ کار کے تحت کرتی ہے، وہ اس کو کھلی چھوٹ نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بھی کرے۔ اب یہاں پہ جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، غلط یا صحیح، اس میں تاثر یا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ریاست جو ہے وہ بعض ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جس سے لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے۔ مسنگ پرسنز کا کیس ایک ایسا کیس ہے، مطلب ہے لوگوں پہ ٹارچر کا کیس ایسا کیس ہے، تو آپ کے خیال میں ریاست کو بھی ذرا سے اپنے آپ کو ریوزٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم جو بھی کریں وہ ہم اکارڈنگ ٹو دا بک کریں، قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں؟ جناب اچھا، اس میں آپ نے بہت میرے خیال میں پرٹیننٹ سوال اٹھا دیا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دو فریق ایک دوسرے سے فزیکلی لڑ رہے ہیں، ایک فریق ریاست ہے اور ایک فریق نان سٹیٹ ہے، اور ایک فریق کا بیانیہ کچھ اور ہے اور دوسرے فریق کا بیانیہ کچھ اور ہے، لہٰذا دونوں بیانیوں کی بھی جنگ ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ اکنالج کرنی چاہیے کہ یہ کانفلکٹ اور یہ جنگ ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے، پھر ہم اس کی آئینی ویلیو، لافل ویلیو، لیگل ویلیو، یونیورسل ویلیو، ان تمام پہ مباحثے کو چھیڑ سکتے ہیں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ریاست کے حوالے سے کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں گاسپل ٹروتھ یا جبریل امین کا پیغام کے طور پہ اس کو درست اور حقانی سمجھا جائے۔ ہاں، یہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے وہ حقانیت پہ مبنی ہے، ٹروتھ کہیں مڈل میں ہوگا۔ 18,000 آدمی لاپتہ ہو گئے، 8,000 آدمی لاپتہ ہو گئے۔ جب یو این میں بھی، یہ ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں، دوسرے مملکتوں میں یہ الزامات آتے ہیں، تو ایک میتھڈ ہے یو این کی جو کمیٹی ہے انفورس ڈس اپیرنس کی، وہ آپ سے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، آپ سے ڈیٹا مانگتے ہیں تاکہ بندہ اسٹیبلش ہو اور پھر یہ پتہ لگ سکے کہ یہ انفورس ڈس اپیئر ہوئے۔ جب بھی آپ اس میکانزم کے تحت ان کو اپروچ کرتے ہیں، یہ نان کوآپریٹو ہوتے ہیں، اور اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ ڈیٹا آپ کو اس لیے اویلیبل نہیں کرتے یا پرووائڈ نہیں کرتے کہ ان کا انٹرسٹ قطعاً اس میں نہیں ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس ختم ہو، ان کا انٹرسٹ جو ہے اس پروپیگنڈا میں ہے جو لنکڈ ہے اس
टेरर ग्रुप के साथ जिसने एक वायलेंट आर्म स्ट्रगल शुरू की हुई है और वो उसको सप्लीमेंट और सपोर्ट करे. सो दे नीड अ सपोर्ट प्रोपेगेंडा बेस. दे डोंट नीड द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. बंदा एक इन्फोर्स्ड है या 2000 है, दोनों अनजस्टिफाइड है. इतनी इस वक्त इतना तशद्दुद हुआ, इतना ज़्यादा खून रेजी हो रही है, निकलने का क्या रास्ता है? रियासत क्या करे? क्या वजह है कि हम देखते हैं कि दहशत गर्दों का जो है बयानिया वो अपेरेंटली लोग ज़्यादा कबूल करें नौजवान जहन, और रियासत का बयानिया जो है वो इतना जो है पॉपुलर नहीं हो रहा. क्या वजह है उसकी और क्या किया जा सकता है? जी देखिए, उसकी एक वजह तो ये है मेरे ख्याल में, रियासत से जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुद खौफ और कंफ्यूजन दोनों का शिकार है. उनको समझ, खौफ मुराद सिर्फ मिलिटेंट्स की खौफ नहीं है. खौफ जब आपको किसी चीज़ की एप्रीहेंशन ना हो, उसकी क्लैरिटी ना हो, उसका इदराक दुरुस्त अंदाज में ना हो, तो ये खौफ पैदा हो जाता है कि शायद आप इखलाकी और मौली दुरुस्त पोजीशन में नहीं है. उसका उस जज्बे के साथ, उस पैशन के साथ आप दिफा भी नहीं कर पा रहे होते हैं, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे होते हैं. दूसरी तरफ आइडियोलॉग्स हैं, वो आप उनसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो अपने कॉज के साथ कमिटेड है. वो एक नई जोग्राफिया चाहते हैं, वो उसके लिए आर्म्ड स्ट्रगल को दुरुस्त समझते हैं, वो उसमें डर्टी टैक्टिक्स को दुरुस्त समझते हैं. उनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा वो बहुत खुल के लोगों के पास जाते हैं. और जब खुल के लोगों के पास जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनको फॉलोइंग भी अवेलेबल होना शुरू हो जाती है. दूसरी तरफ आप बड़े रिस्ट्रेन, कंटेन अंदाज में रियासत की नुमाइंदगी करते हुए लोगों को देते हैं, तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट भी उसकी फॉलोइंग पे उसी तरीके से आता है. जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया. नाज़रीन, काकड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि मियाना रवी जो है, सच जो होता है वो इंतहाओं में नहीं होता बल्कि कहीं दरमियान में होता है. और सच को पेश करना जो है ज़ाहिर है कि रियासती इदारों का जहाँ पे काम है, हुकूमत का काम है, वहाँ पर मीडिया का भी काम है, और हमारा और आपका भी, जो तमाम लोग समाजी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं. आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. खुदा हाफिज़.